پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسلمان کے یہاں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، مگر پڑھو ان صحابہ کی تاریخ کو، ان بزرگوں کے اتہاس کو کہ ہم تک اسلام کیسے پہنچا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ ہندوستان میں کی، آپ کو کتنا ستایا گیا ہے نا۔ واقعات کتابوں میں جب پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، مگر ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، بندے پر فرائض جو ہے وہ 5۔ سب سے پہلے کلمہ، تو کلمہ تو ہم مسلمان کے یہاں پیدا ہی ہوئے لہذا ہم مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پہلا دوسرا فرض، یعنی پہلا فرض کلمے کے بعد پہلا نماز۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے بندے ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایمان کو تازگی ملتی ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، مگر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامگا فقط اقامت دین، کہ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا۔ ومن ترکہا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا فقط خدمت دین، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ ایمان ہے تب ایمان کو پختگی ملے گی، ایمان ہوگا تب ایمان کو تازگی ملے گی۔ کفر و ایمان کے درمیان فرق یہی تو نماز ہے پیارو، مگر افسوس اس نماز جسے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، نعت کی محفل سجا لی، بڑی خوشی کے ساتھ محفل سجا لی، الحمدللہ، یہ بڑا اچھا کام ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، ہم تو رغبت دلاتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اور سننے کی، مگر نماز اہم فرض ہے۔ وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز قبر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے، قبر کا نور ہے نماز، پل صراط پر نور ہے نماز، قبر کا ساتھی ہے نماز، اسی کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بڑے عشق میں جھوم کر ہم سن رہے تھے اور پڑھ بھی رہے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کبھی ہم نے سوچا جس غوث پاک کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، اس سے محبت کا یہ ثبوت، یہ ہماری محبت۔ ہم میں ایسے کتنے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں، جو یہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے۔ ایسا کوئی مسلمان یہاں بیٹھا ہوا کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ نماز مجھ پہ فرض ہے؟ نماز فرض ہے، یہ پتا ہے ہمیں، مگر پھر بھی ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نے یوں سمجھا کہ نماز ہم کو وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی تو ہم نماز نہیں پڑھتے، جو ہاتھ میں آ گئی پڑھ لی۔ کیا یہ چلے گا؟ یہ بہانہ چلے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز سے برکتیں ملتی ہے، رزق میں برکتیں ملتی ہے، اولاد میں برکتیں ملتی ہے، عمر میں برکتیں ملتی ہے، زندگی میں برکتیں ملتی ہے، یہاں تک کہ ساری زندگی برکتوں سے بھر جاتی ہے اگر بندہ نمازی ہوتا ہے۔
ایک مختصر سی بات سنا کر اپنے موضوع کو سمیٹ لوں. بولنا تو میرا ارادہ نہیں تھا، مگر الحمدللہ آپ کا دعو کا شوق دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی. ماشاءاللہ نعت پاک کا کتنا شوق ہے، مگر پیارو اس نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مزہ اور صحیح لطف تو تب ہے کہ آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، آقا کی رضا حاصل کرے، اور پھر نعت مصطفیٰ سے ہم اپنے دلوں کو سجائے، پھر اپنے ایمان کو تازگی عطا فرمائے. ہم صبح میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھی نہیں، نماز کا خیال نہیں، چلے معاش کی طرف، چلے روزی کمانے کے لیے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور پھر بازار کی طرف جاتا ہے وہ رحمت کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بندہ فجر میں نماز نہیں پڑھتا اور بازار جاتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے. رحمت کا جھنڈا ہوگا، جو روزی ملے گی وہ رحمت والی برکت والی روزی لے کر بندہ گھر میں آئے گا، اور اس میں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں. اگر نماز نہیں پڑھی اور بازار کی طرف گیا، اگرچہ دھندا چل بھی گیا، بزنس کر بھی لیا اس نے، مگر جھنڈا تمہارے ساتھ کون سا ہے؟ شیطانی جھنڈا نا. تو شیطان کے جھنڈے پہ رحمت نہیں برستی، شیطان کے جھنڈے پر لعنت برستی ہے. اور لعنت جب برسے گی تو وہاں رحمت نہیں ہوگی. جہاں لعنت برسے گی وہاں برکت نہیں ہوگی. تو رحمت والی روزی اگر چاہتے ہو، اللہ کے ذمہ میں رہنا چاہتے ہو، اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہو، تو شریعت مصطفیٰ کے پابند بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ. اللہ پاک ہمیں اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہونا.